بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک زمانہ تھا کہ جب اسکول کی تعلیمی ضرورتوں کے تحت غالب کا ایک شعر یاد کیا تھا جو اردو کے پیپر میں لکھ دیا کرتے تھے اور غالباً اس کی وجہ سے کچھ نمبر بھی مل جایا کرتے تھے۔ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ لیکن اس وقت یہ شعور ابھی پختہ نہیں ہوا تھا کہ یہ انداز بیان کیا ہوتا ہے اور انداز بیان کی یا اسلوب کی انفرادیت کے معانی کیا ہے۔ پھر غور و فکر جب کیا بہت بعد میں، تو آہستہ آہستہ اس انفرادیت کے مختلف پہلو ذہن و دل پر کھلے، اور سب سے زیادہ جس بات نے حیران و پریشان کیا وہ یہ کہ انفرادیت ایک ایسا بیچارہ لفظ بن چکا ہے، اور ایسے بیچارے لفظ کچھ اور بھی ہیں کہ جنہیں ہم بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ ہر شاعر کی شاعری میں انفرادیت ہے، ہر افسانہ نگار منفرد ہے، ہر مصور انفرادیت کی شان کا حامل ہے۔ تو اس طرح کے اور بہت سارے الفاظ ہیں۔ ہم نے انفرادیت کے اصل معنی کو بھی نہیں سمجھا اور اسے جہاں استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا وہاں بھی استعمال کیا۔ غالب کے حوالے سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ غالب نے اس شعر میں جو دعویٰ کیا اپنی انفرادیت کا، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ تو یہ انفرادیت کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دوسروں سے مختلف جوتے اور کپڑے ہماری انفرادیت کی پہچان بنتے ہیں، ہم دوسروں سے مختلف انداز میں گفتگو کریں، یہ ہے ہماری انفرادیت۔ انفرادیت کا حصول اور اپنی علیحدہ شناخت کا قیام، یہ ہمارے اندر کا ایک تقاضا ہے۔ صرف خواتین ہی نہیں، مرد حضرات بھی اپنے دل میں یہ خواہش رکھتے ہیں، خواتین میں کچھ زیادہ ہوتی کہ دوسروں سے مختلف نظر آئیں۔ ایسا جوتا کسی اور کے پاس تو نہیں، ایسے کپڑے کسی اور نے تو نہیں پہن رکھے۔ اگر کسی اور نے یہ سامان، یہ اشیاء جو میرے تصرف میں ہیں استعمال کر رکھی ہیں تو پھر میری انفرادیت یا میری شناخت قائم نہیں ہو۔ اچھا، اس انفرادیت کی تلاش بعض دفعہ ہمیں بہت سے سطحی کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ مثلا ہم لوگ بعض دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے عجیب و غریب لفظ اپنی شاعری میں برت لیے تو ہم منفرد شاعر ہو گئے۔ اگر ہم نے 2-4 ردیفیں، لمبی لمبی ردیفیں اپنی شاعری میں استعمال کر لیں تو یہ ہماری انفرادیت ہو گئی۔ یا اسی قسم کی اور کوئی سطحی سوچ، کوئی محدود سوچ اختیار کرتے ہیں ہم اپنی انفرادیت کے حوالے سے۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں غالب کی، غالب کوئی معمولی شاعر نہیں، اور غالب کا غیر معمولی ہونا ان کی انفرادیت کی نشانی نہیں ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ان کی انفرادیت انہیں غیر معمولی بناتی۔ ابھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوا کہ غالب کی انفرادیت ہے کیا، ابھی تو میں بنیاد بنا رہا ہوں کہ اپنی انفرادیت کی وجہ سے وہ بڑے شاعر قرار پاتے۔ اچھا، انفرادیت کے حوالے سے ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ شناخت اور انفرادیت غالباً یہ ہے کہ ہم ہجوم میں دیکھتے ہیں کہ ایک اونچی ٹوپی نظر آ رہی ہے، پہچان گئے ہم فلاں صاحب، اونچا قد ہے، انفرادیت ہے۔ لیکن غالب کی انفرادیت کچھ اس قسم کی نہیں، بلکہ غالب کے حوالے سے کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ وہ ہجوم کا
حصہ نہیں، غالب کسی ہجوم کا حصہ نہیں، بلکہ وہ خود ایک ہجوم ہے۔ خود ہجوم کیسے ہے؟ غالب نام آورام، غالب نام آورام، نام و نشانام مپرس، میں نام آور غالب ہوں، میرا نام اور پتہ نہ پوچھو۔ غالب نام آورام، نام و نشانم مپرس، ہم اسد اللہ ہم، ہم اسد اللہ ہم، ہم اسد اللہ ہم، میں اسد اللہ ہوں، ہم اسد اللہ ہوں، ہے نہیں ہوں۔ میں واحد ہوں، مگر میں صیغہ واحد میں بھی ہوں اور صیغہ جمع میں بھی ہوں، یعنی میں فرد بھی ہوں، میں اجتماع بھی ہوں، میں ایک بھی ہوں، میں بہت بھی ہوں، میں فرد بھی ہوں، میں زمانہ بھی ہوں۔ غالب نام آورم، نام و نشانم مپرس، ہم اسد اللہ ہم اسد اللہ ہم۔ تو غالب کی انفرادیت اجتماعیت میں ہے یا اس کے اکیلا ہونے میں ہے؟ غالب کی انفرادیت کی تلاش کے مختلف حوالے ہو سکتے ہیں۔ موضوعات کے حوالے سے ہم غالب کی انفرادیت تلاش کر سکتے ہیں کہ عشق کے موضوع پر تمام شعراء نے کچھ نہ کچھ لکھا ہے، تو غالب نے ان سے مختلف کیا لکھا ہے؟ انسان کے حوالے سے مختلف شعراء نے غور و فکر کیا ہے، تو غالب نے اس سلسلے میں کیا مختلف راستہ اپنایا ہے؟ اس طرح سے مبالغہ، اوروں نے مبالغے کے ساتھ کیا کیا، غالب نے اس کو کس طرح برتا؟ غالب کی تشبیہات، ترکیبات، تلمیحات دوسروں سے کیوں کر مختلف ہیں؟ تو یہ ایک اینگل بھی ہو سکتا ہے غالب کی انفرادیت کو تلاش کرنے کا، لیکن غالب کی اصل انفرادیت یہ ہے کہ غالب نے اپنے دور کو، اپنے دور کے تجربات کو، اپنے ذاتی محسوسات کو ایک ہمیشگی عطا کی۔ ہمیشگی کیسے عطا کی؟ جس موضوع پر بھی غالب نے کہا وہ ان کے ساتھ ختم نہیں ہو گیا۔ غالب کا آپ کوئی بھی شعر اٹھا کے دیکھ لیجئے، چاہے وہ ان کے ذاتی محسوسات کے حوالے سے ہو یا ان کی کسی فلسفیانہ فکر کی نمائندگی کرتا ہو، ان کے عہد پر کوئی تبصرہ ہو، وہ آج بھی ہمیں تازہ محسوس ہوتا ہے۔ یہ ہے آفاقیت۔ تو غالب کی اصل انفرادیت ہے ان کی آفاقیت میں مضمر۔ غالب ایک آفاقی شاعر ہے ان معنوں میں کہ وہ ایک دور تک محدود نہیں تھا۔ زمانی طور پر تو محدود کر سکتے ہیں کہ فلاں سن سے فلاں سن تک اس نے حیات پائی اور شاعری فلاں سن سے فلاں سن تک کی، لیکن غالب کی شاعری اپنے تمام تر معانی کے ساتھ اپنے دور میں نہیں کھلی۔ غالب کی فکر کے دریچے اس کے سننے والوں پر، پڑھنے والوں پر اپنے دور میں واہ نہیں ہوئے۔ آج کتنا عرصہ بیت گیا، آج بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے غالب کو سمجھ لیا۔ اور غالب خود بھی یہ بات سمجھتے تھے، خود بھی سمجھتے تھے کہ میں اس دور کا فرد نہیں ہوں کہ جس میں مجھے پھینک دیا گیا یا بھیج دیا گیا۔ ہوں گرمی نشاط تصور سے نغمہ سنج، ہوں گرمی نشاط تصور سے نغمہ سنج، میں عندلیب گلشن ناآفریدہ ہوں، میں عندلیب گلشن ناآفریدہ ہوں۔ ابھی وہ گلشن بنا ہی نہیں، تخلیق ہی نہیں ہوا، میں جس گلشن کا عندلیب۔ تو میرے یہ نغمے کہاں سے آ گئے؟ یہ میرا تصور ہے، اس گلشن کا تصور ہے جو اللہ جانے 50 صدیوں کے بعد آئے گا یا 1000 صدیوں کے بعد تخلیق ہوگا، کہ جس گلشن میں ایک بلبل کا کردار ادا کروں۔ صرف اس کے تصور کی گرمی ہے جو مجھے نغمہ خوانی پہ مجبور کر رہی۔ تو جب وہ گلشن تعمیر ہو جائے گا، اس وقت میرا کلام کیا رنگ دکھائے گا، کیا معانی پیدا کرے گا،
اور کون کون سی پرتیں اس کی ظاہر ہوں گی وہ ابھی نہیں بتایا جاتا، آیا بھی نہیں ہے۔ ہوں گرمی نشاط تصور سے نغمہ سنج، میں اندلیب گلشن نا افریدہ ہوں۔ اسی لیے غالب نے اپنے معترضین سے، اعتراض کرنے والے بہت تھے جو کہ پرانے رویوں کے آشنا تھے، پرانے اسالیب پر فریفتہ تھے، اور غالب کے نئے اسلوب سے ان کی سوچ ہم آہنگ نہیں تھی۔ غالب سے وہ ہزاروں قدم پیچھے تھے اور غالب کی فکر کی گرد پا کو نہیں پہنچ سکتے تھے، تو معترض ہوتے تھے۔ کئی جگہوں پر غالب نے جواب دیا ان کو، تو ایک جواب اس وقت میرے سامنے ہے: تو اے کہ محو سخن گستران پیشینی، تو اے کہ محو سخن گستران پیشینی، مباش منکر غالب کے در زمانہ توست، مباش منکر غالب کے در زمانہ توست۔ اے گزشتہ سخنوروں کے نغموں پر فریفتہ شخص، ان کی نغمہ خوانی کرنے والے، ان کی مدح خوانی کرنے والے، سن، مباش منکر غالب کا انکار نہ کر کہ در زمانہ توست، کہ وہ تیرے زمانے میں۔ یہ شعر اس وقت میرے سامنے ہے اور میں کہتا ہوں کہ غالب میرے زمانے میں۔ غالب نے یہ شعر اپنے وقت میں کہا، لیکن جب بھی اس شعر کو پڑھا جائے گا، جب بھی اس شعر کو پڑھا جائے گا تو ہم یہی تصور کریں گے کہ ہم غالب کے دور میں زندہ ہیں، ہم غالب کے عہد میں موجود ہیں۔ تو اے کہ محو سخن گستران پیشینی، مباش منکر غالب کے در زمانہ توست۔ غالب کی انفرادیت کے حوالے سے تو ہم کسی حد تک جان گئے۔ ممکن ہے کہ یہ بھی حتمی، کیونکہ ادب میں حتمی ہوتا ہی نہیں کچھ۔ ابھی ہمارا یہ خیال ہے کہ غالب کی یہ انفرادیت ہے کہ اس کی انفرادیت آفاقیت سے نمو پاتی ہے، اس کی انفرادیت کی آبیاری کرتی ہے آفاقیت، یعنی وہ شے جو غالب کے خیال کو، غالب کی شخصیت کو، غالب کی شاعری کو اگلے زمانے میں لے جاتی ہے، وہ ہے اس کی انفرادیت۔ آج آپ دیکھیں کسی بھی شعبے کا کوئی شخص، چاہے وہ گلوکار ہو، لکھنے والا ہو، تقریر کرنے والا ہو، اس کی شہرت کی عمر اس کی طبعی عمر سے بھی کم ہوتی۔ بہت سے ستارے ہم نے دیکھے ابھرتے ہوئے، اور 4 سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال، اور اس کے بعد پھر چند ایک ہوتے ہیں جو اپنے زمانے سے قدم آگے بڑھاتے ہیں، ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں قدم رکھتے ہیں۔ تو غالب کی شخصیت میں، غالب کی شاعری میں وہ عنصر موجود ہے، وہ پراسرار چیز موجود ہے، اس کو کوئی نام نہیں دے سکتے، جو غالب کو اپنی شاعری سمیت اگلے زمانے میں پہنچا رہی ہے۔ اور ہمیں اندازہ ہو رہا ہے، اہل نظر یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ غالب کی شاعری، غالب کی شخصیت رکنے والی نہیں ہے، کیونکہ غالب کے اشعار کی پرتیں ہر زمانہ کھولتا رہے۔ اب مختلف اور پہلو غالب کی شاعری کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو عشق ایک وہ موضوع ہے ابھی جس کا میں نے ذکر کیا کہ مختلف شعراء نے اس موضوع کو برتا، استعمال کیا۔ غالب کی شاعری میں بھی اس کے مختلف حوالے ملتے ہیں اور اس کی مختلف پرتیں کھلتی ہیں، مختلف کیفیات سامنے لاتے ہیں غالب۔ تو بات ہم کر رہے ہیں غالب کی انفرادیت کے حوالے سے، اور اب تک ہم نے جو گفتگو کی اس میں یہ بات سامنے آئی کہ غالب کی انفرادیت کی جڑیں ان کی آفاقیت میں ہیں، یعنی غالب کی یہ صلاحیت کہ وہ کسی بھی موضوع کو اس انداز میں اس طرح برتتے ہیں کہ وہ وقتی نہیں رہتا، دائمی ہو جاتا ہے، اور وہ موضوع اگلے زمانوں میں سفر کرنے کا اہل بن جاتا ہے۔ عشق ایک ایسا موضوع ہے
میں چند ایک موضوعات کا ذکر کرتا ہوں کہ جنہیں غالب نے برتا اور وہ واقعیت اور آفاقیت کی طرف پرواز کر گئے. تو عشق بھی ایک بنیادی موضوع ہے، تمام شعراء نے کچھ نہ کچھ لکھا ہے. تو غالب نے عشق کے حوالے سے اور غزل میں موضوعات عشق کے حوالے سے بڑی ایک عجیب بات اپنے خط میں لکھی. کہتے ہیں کہ عاشقانہ اشعار سے مجھ کو وہ بعد ہے، عاشقانہ اشعار سے مجھ کو وہ فاصلہ ہے، وہ بعد ہے جو ایمان اور کفر میں ہوتا ہے. یعنی میری طبیعت اس طرف راغب نہیں ہوتی. اور پھر اس کی وجوہات بھی بتائی ہیں اسی خط میں کہ یہ عاشقانہ موضوعات مجھے کچھ دربار کے ماحول کی وجہ سے، کچھ دوستوں کے سبب سے اختیار کرنا پڑتے ہیں. لیکن غالب کے عاشقانہ موضوعات پر اگر آپ غور کریں، خصوصاً عشق میں جو محبوب کا تصور ہے، جو ہمارا روایتی تصور ہے، اس حوالے سے غالب کے شعر اگر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں غالب نے اپنی انفرادیت اس لحاظ سے قائم کی، اس انداز میں قائم کی کہ ہمیں محبوب پس منظر میں نظر آتا ہے یا دھندلکے میں نظر آتا ہے، اور غالب کی اپنی شخصیت نمایاں ہو کر سامنے آتی. ہر ایک بات پر کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. اس میں اپنی کج کلاہی، اپنی بڑائی زیادہ نمایاں. وفا کیسی، کہاں کا عشق جب سر پھوڑنا ٹھہرا. وفا کیسی، کہاں کا عشق جب سر پھوڑنا ٹھہرا. تو پھر اے سنگ دل تیرا ہی سنگ آستہ کیوں. اس میں محبوب کو فوقیت حاصل نہیں. تو اسی طرح سے گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. پھر ایک اور موضوع جو ہمارے شعراء نے بہت برتا، غم جانا غم دوراں کا حوالہ بہت آیا ہماری شاعری میں. اگر آپ مطالعہ کریں ہمارے کلاسک کا تو اندازہ ہوگا کہ ان دونوں موضوعات کو یکجا کرنے میں غالب نے پہل کی. غم دوراں اور غم جانا کا حوالہ ہمیں فیض کے یہاں بہت ملتا ہے، بعد کے شعراء کے یہاں بہت ملتا ہے، لیکن ان دونوں موضوعات کی یکجائی پہلے پہل ہمیں نظر آتی ہے غالب کے یہاں. غم اگرچہ جاں گسل ہے، غم اگرچہ جاں گسل ہے، پر کہاں بچیں کہ دل ہے. غم عشق گر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا. دونوں کو ایک ساتھ، یعنی دونوں کا ہونا ضروری ہے، دونوں وجود رکھتے ہیں، دونوں کا اس بات موجود ہے. اور تیری وفا سے کیا ہو تلافی کے دہر میں، تیری وفا سے کیا ہو تلافی کے دہر میں، تیرے سوا بھی ہم پہ بہت سے ستم ہوئے. اگر فیض کے کسی مصرے کی گونج آپ کو سنائی دے اس میں تو آپ سوچ سکتے تیرے سوا بھی ہم پہ بہت سے ستم ہوئے. اچھا، ایک اور پہلو ہے جس پر خامہ فرسائی کی ہے ہمارے شاعرہ نے، وہ غم. اور جب غم کا ذکر ہوتا ہے تو میر ذہن میں آتے ہیں. میر کا حوالہ بہت بڑا حوالہ ہے. اچھا، غالب کے بھی متعدد ایسے اشعار میں مل جائیں گے کہ جن میں غم کو نمایاں طور پر برتا گیا ہے، اس کی کیفیات کو ظاہر کیا گیا ہے. لیکن ایک بنیادی نوع کا فرق جو میر اور غالب کی شخصیت میں ہے، میر اور غالب کے لہجے میں ہے، وہی دونوں کے تصور غم میں بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے. مثلا میر کا ایک شعر بہت مشہور ہے، یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم، یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم، جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے، جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے. اور اب غالب کا لہجہ دیکھیے، موج خون سر سے گزر ہی کیوں نہ جائے، موج خون سر سے گزر ہی کیوں نہ جائے، آستانے یار سے اٹھ جائیں کیا. وہاں اٹھنا سخت لازم اور یہاں اٹھنا کم ضروری. آستانے یار سے اٹھ جائیں کیا، کیوں اٹھے، جو ہوتا ہے ہر چے بادہ جو ہونا ہے ہو جائے.
آستان یعنی میر کے یہاں ہمیں جو غم نظر آتا ہے اس میں صداقت اور شدت ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ غالب کے یہاں غم میں صداقت نہیں، لیکن غالب کے غم پر ایک فلسفے کی تہ چڑھی ہوئی نظر آتی. غالب کا غم ہو، غالب کی خوشی ہو، غالب اسے ایک مفکرانہ انداز میں دیکھتے ہیں، مفکرانہ انداز میں بیان کرتے ہیں. تو یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم، اور اس کا جواب کیا کہ آستانے یار سے اٹھ جائیں کیا. اچھا، یہ فلسفیانہ نگاہ کی میں نے بات کی. تو حیات کا کوئی پہلو ہو، زندگی کا کوئی رخ ہو، تو غالب کی نگاہ اس پر فلسفیانہ پڑتی ہے. اور دوسرا یہ کہ انسانی نفسیات کے حوالے سے غالب بھی ان کا ذاتی تجربہ، غالباً پچھلی کسی گفتگو میں نے آپ سے عرض کیا تھا غالب کا کہ کچھ جملے کوٹ کیے تھے کہ میرا مشاہدہ اور میری ملاقات کتنے لوگوں سے ہے، میرے تجربے میں کتنے خواص اور کتنے عوام آئے ہیں. جی، تو آدم شناسی اور اسی حوالے سے ظاہر ہے کہ ان کی نگاہ میں بھی گہرائی پیدا ہوئی اور انسانی نفسیات کو سمجھنے کا بھی اتنا ہی انہیں موقع ملا. تو یہ شعر عام طور پہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آساں ہو، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آساں ہو گئیں. پھر بہت سے اشعار میں غالب کے ایسے مل جائیں گے کہ جو ہمیں زندگی کو سمجھنے میں مددگار بنتے ہیں، ہمارے معاون ہوتے ہیں. مثلاً حیات و موت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بنیادی فکر ہے. ہر انسان سوچتا ہے حیات کیا ہے، ممات کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے اور موت کی اہمیت کیا ہے. تو کس فلسفیانہ انداز میں غالب نے اس شعر میں ڈھال دیا اس خیال کو کہ ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا. ہوس کو دیکھیے، ہوس کن معنوں میں استعمال ہوتا رہا. ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا، کیسی کیسی خوشیاں، کیسی کیسے نشاط کے لمحات، نشاط کے پہلو ملتے ہیں انسان کو. کب؟ ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا. یعنی مرنے میں نشاط کار کا لطف غالب کی نگاہ دیکھ سکتی تھی، ہم اور آپ نہیں دیکھ سکتے. اگر مرنا نہ ہوتا جینے کا لطف غارت ہو جاتا. جی، آج اگر موت کا فرشتہ آ کر اطلاع دے کہ مجھے 20 کروڑ سال کے لیے اپنے کام سے معطل کر دیا گیا تو کیا ہوگا؟ زندگی کی سرگرمیاں، گہما گہمی، یہ روشنیاں اور اس وقت جو ہمارا جاری یہ سلسلہ ہے گفتگو کا، یہ قائم رہے گا. ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیں گے ہم، کہ ہوتا رہے گا سب کچھ. ٹھیک ہے، سو رہو. ہاں بالکل، ہاں نیند بڑی چیز ہے. اور ہوس کو ہے نشاط کار کیا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا. اور گزشتہ گفتگو میں ذکر کر چکا ہوں اس عظیم شعر کا کہ جسے نکال بھی دیا گیا، ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب، ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب، ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا. اچھا، 3 قسم کی جدتیں عام طور پر زیر بحث آتی ہیں شعراء کے یہاں. یہ گفتگو ساری ہماری انفرادیت کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ اور شعراء بھی ان موضوعات کو، ان اسالیب کو برتتے ہیں، لیکن جب غالب ان موضوعات کو اختیار کرتے ہیں تو ان کا انداز بالکل الگ ہوتا ہے. ایک جدت خیال ہے، جدت بیان ہے، اور پھر ایک رفت خیال. ایک جدت خیال ہے اور ایک رفت خیال ہے، دونوں میں بنیادی نوع کا فرق ہے. مثلاً خیال کی جدت، رہا آباد عالم اہل ہمت کے نہ ہونے سے. پیچیدگی بھی ہے اس میں، ٹھیک ہے، وہ جدت اس پیچیدگی ہی سے ظہور میں آئے گی. رہا آباد عالم اہل ہمت کے نہ ہونے سے، رہا آباد عالم اہل ہمت کے نہ ہونے سے، بھرے ہیں جس قدر جام و سبو میں خانہ خالی ہے. جس قدر جام و سبو بھرے ہوئے ہیں. اب یہاں جام و سبو صرف جام و سبو نہیں ہے،
یہ ساری دنیا جام و سبو ہی کے مختلف حوالے، یہ ساری رونقیں، ساری گہما گہمی، یہ جام و سبو بھرے ہوئے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا آباد ہے۔ بھرے ہیں جس قدر جام و سبو، میخانہ خالی ہے۔ اگر اہل ہمت ہوتے تو کیا کوئی پیمانہ بھرا رہ جاتا؟ خالی کر دیتے پی کر۔ تو دنیا کی آبادی اہل ہمت کے نہ ہونے پر دلیل دینا، یہ کیا ہے؟ جدت خیال۔ یہ خیال غالب ہی کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ اس آبادی کو اہل ہمت کی نایابی کا سبب ظاہر کرنا۔ اچھا، پھر رفت خیال، کمال، کہاں پہنچتا ہے ان کا خیال؟ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، آج تک تشریحات ہو رہی۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن۔ میں تشریح نہیں کروں گا اس شعر کی، وہ پھر کسی نشست میں بات کریں گے۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا۔ آپ پیکر تصویر، آپ پیکر تصویر، میں پیکر تصویر، یہ کل عالم پیکر تصویر۔ نقش فریادی ہے اس کی شوخی تحریر کا، اشاروں میں بات کر رہا ہوں میں۔ نقش فریادی ہے جی، یہ سب نقوش ہیں، ہم سب نقوش ہیں، کل عالم نقش ہے، نقوش کا مجموعہ ہے۔ اور نقش فریادی ہے اس کی شوخی تحریر کا۔ دیر و حرم، یہ ہے رفت خیال، کس کا خیال پہنچ سکتا تھا یہاں پر؟ اور پھر وہ شعر بھی اسی ذیل میں آئے گا، ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یار۔ رفت خیال، بلندی خیال۔ دیر و حرم آئینہ تکرار تمنا، دیر اور حرم کو تکرار تمنا کا آئینہ قرار دینا انتہائی غیر معمولی خیال ہے۔ دیر و حرم آئینہ تکرار تمنا، واماندگی شوق تراشے ہے پناہیں۔ یہ شوق کی تھکاوٹ ہے۔ شوق جب تھک جاتا ہے تو کبھی دیر میں پناہ تلاش کرتا ہے اور کبھی کعبے میں پناہ تلاش کرتا ہے، جبکہ منزل اس کی بلکہ منزل ہے ہی نہیں۔ واماندگی شوق تراشے ہے پناہیں۔ اچھا، موضوع تو کچھ اور تھا ہمارا، کیا تھا موضوع؟ غالب خستہ کے بغیر۔ ہائے ہائے، یہ کیا ہوا؟ بات میں نے کہاں سے شروع کی؟ مجھے اسکول کے زمانے کا اپنا غالب کا یاد کیا ہوا شعر یاد آیا۔ کیا تھا وہ؟ ہیں اور بھی دنیا میں سخن، ہم نے بات یہاں سے شروع کی تھی۔ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ تو میں تو بھول گیا کہ میرا موضوع کیا تھا۔ کیا تھا موضوع؟ غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند؟ گزشتہ سال فروری میں جمع ہوئے تھے ہم لوگ غالب کو یاد کرنے کے لیے۔ تو جب آپ نے مجھے دوبارہ کہا کہ آنا ہے مجھے اور غالب پہ اظہار خیال کرنا ہے، تو میں سوچنے لگا کہ ان 10-11 مہینوں میں نے کون کون سے کام نپٹا دیے۔ بہت سے کام کر لیے، ان میں اپنے ذاتی کام بھی ہیں۔ تو ان 8-10 مہینوں میں میں نے نہ جانے کون کون سے کام مکمل کر لیے، سرکاری امور انجام دے لیے، کچھ ذاتی کام پورے کر لیے، کچھ لکھ لیا، کچھ پڑھ لیا، کچھ دوستیاں نبھائیں، کچھ مشاعرے پڑھے، اور سب غالب کے بغیر ہو گیا۔ غالب خستہ کے بغیر، اور ایک میں ہی کیا، یہ سارا ملک، یہ سارا بر اعظم، ساری دنیا کیا کیا امور سر انجام نہیں دے رہی۔ اعلیٰ سطح کے مملکتی امور سے لے کر انفرادی سطح کے ذاتی کاموں تک کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، اور سب غالب کے بغیر ہو رہا ہے۔ تو جب اتنا کچھ غالب کے بغیر ہو سکتا ہے، اور 1 سال تک ہو سکتا ہے، 8 مہینے 10 مہینے تک ہو سکتا ہے، تو تا قیامت کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو کیا غالب کی خام خیالی تھی، یا یہ بھی کوئی تعلی کا پہلو ہے؟ آخر غالب کیا کہنا چاہتے تھے؟ غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں؟ میر کے بغیر کون سے کام بند ہیں؟ اقبال کے بغیر کون سے کام بند ہیں؟ بڑے بڑے حکماء کے بغیر کون سے کام بند ہیں؟ بڑے بڑے فلسفیوں کے بغیر کون سے کام بند ہیں؟
ان سائنسدانوں کے بغیر کون سے کام بند ہیں؟ سوچنے والوں کے بغیر کون سے کام بند ہیں؟ کام کوئی بند نہیں ہوتا. لیکن اس شعر میں جو اصل بات ہے وہ ہے کام کا تصور، زندگی کا تصور، تصور حیات. ہمارا تصور حیات اگر حیوانی سطح کا ہے تو ہمارا کام چل جائے گا ان سب کے بغیر. اگر روحانی سطح کا ہمارا تصور حیات ہے تو پھر نہ میر کے بغیر کام چلے گا، نہ غالب کے بغیر کام چلے گا، نہ اقبال کے بغیر، اور نہ بڑے بڑے مصلحین کے بغیر، نہ نبیوں کے بغیر، نہ آیات الہی کے بغیر. لیکن آپ دیکھیے کہ یہ تو کلام غالب ہے. غالب خستہ کے بغیر ہم کام کی بات کر رہے ہیں. کیا فرمان رسول کے بغیر ہمارا کام نہیں چل رہا؟ تو ہم تو چلا ہی سارے کام اس کے بغیر رہے. کیا فرمان الہی کے بغیر ہمارا کام نہیں چل رہا؟ ہم تو اپنے سارے امور ہی انجام اس کے برخلاف دے رہے ہیں. تو زندگی کا تصور کیا ہے؟ حیات کا تصور کیا ہے؟ اگر کوئی بامانی تصور ہے تو پھر غالب کے بغیر کام نہیں چلے گا. ان مفکرین کے بغیر کام نہیں چلے گا جنہوں نے ہماری ذہنی بالیدگی میں حصہ لیا، جنہوں نے ہمارے روح کو غذا بہم پہنچائی، جنہوں نے ہمیں زندگی کا شعور دیا. اور غالب کے بغیر نہیں، غالب خستہ کے بغیر. خستہ صرف پوریاں خستہ نہیں ہوتی ہیں، صرف سموسے اور پیٹیز اور بسکٹ خستہ نہیں ہوتے ہیں، شخصیات بھی خستہ ہوتی. خستہ کے معنی دیکھیے، زخمی، زخمی غالب کے بغیر، شکستہ، ٹوٹے ہوئے غالب کے بغیر، بکسنے والا، مرجھانے والا، مرجھائے ہوئے غالب کے بغیر، آسانی سے ریزہ ریزہ ہونے والا، ٹوٹے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے ہونے والے غالب کے بغیر، بدحال غالب کے بغیر، تھکے ماندے غالب کے بغیر، چور چور غالب کے بغیر، بیمار غالب کے بغیر، کمزور غالب کے بغیر. ایک ایسا معاشرہ جس میں کمزور کو وقت حاصل نہ ہو، جس میں بیمار کے لیے کچھ نہ ہو، جس میں زخمی اور شکستہ دلوں کے لیے کچھ نہ ہو، اس کا کام تو واقعی چل جائے. لیکن ایک ایسا معاشرہ جو سوچتا ہو، جو اعلیٰ اخلاقی اقدار پر یقین رکھتا ہو، اس کا کام غالب کے بغیر نہیں چلے گا، میر کے بغیر نہیں چلے گا، اقبال کے بغیر نہیں چلے گا. تو غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں؟ سب کام چل رہے، سب کام چلتے رہیں گے. ہاں، چند ایک دیوانے ہیں آپ جیسے، مجھ جیسے، شاید جن کا ذہنی سفر رک جائے، شاید جن کا روحانی سفر رک جائے، شاید جنہیں محسوس ہو کہ جتنی ضرورت ہمیں فریج کی ہے، جتنی ضرورت ہمیں پنکھے کی ہے، جتنی ضرورت ہمیں اے سی کی ہے، اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہمیں کلام غالب کی ہے. شکریہ.